بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے آپ کے پسندیدہ مصنف انوار صدیقی کا ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ناول تخریب کار، ایپیسوڈ 1۔ کچھ دنوں سے رحمت علی کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آ رہے تھے۔ ایک ہفتہ قبل وہ شہر کے چوٹی کے وکیل کمال احمد کی بیٹی کی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بال بال بچا تھا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر کمال احمد کی اکلوتی لڑکی نازنین بیٹھی تھی، جسے لوگ نازو کے نام سے جانتے تھے۔ غلطی اس کی اپنی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے رحمت علی کو ایسی حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا جیسے اس کا وجود ناقابل برداشت حد تک غیر ضروری تھا۔ منہ ہی منہ میں اس نے یقیناً انگریزی میں کوئی گھٹیا سا جملہ بھی رحمت علی کے لیے کہا تھا جسے وہ سننے سے قاصر رہا تھا۔ 4 روز قبل صدر کے بھرے بازار میں ایک لمبے تڑنگے اجنبی شخص نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر لوگوں نے درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ نہ کرایا ہوتا تو اس کی اچھی خاصی مرمت ہو جاتی۔ اس شخص کا خیال تھا کہ رحمت علی نے اس کی بنی سوری نوجوان بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے برعکس رحمت علی کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے گرد جمع ہونے والی بھیڑ بھاڑ میں اس اجنبی کی بیوی کون سی تھی۔ ایک شریف دکاندار کی بروقت مداخلت پر اس کی جان ضرور بچ گئی تھی، لیکن لمبے تڑنگے آدمی کے 2-4 زناٹے دار تھپڑوں نے ہی اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ راہ چلتی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتے۔ اس شخص نے رحمت علی کا گریبان اتنی قوت سے پکڑتے ہوئے کہا کہ کپڑے کے ساتھ ساتھ خود رحمت علی کا وجود بھی لرزہ براندام ہو کر رہ گیا تھا۔ زمین کھود کر دفن کر دوں گا تجھے، سمجھتا کیا خود کو؟ لیکن مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ رحمت علی نے احتجاج کیا تو پہلا بھرپور ہاتھ اس کے دائیں گال پر اتنی زور سے پڑا کہ اس کی داڑھ تک ہل کر رہ گئی۔ حرام کا تخم، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اجنبی نے احتجاج کے جواب میں ایک گھونسا اس کی کنپٹی پہ دے مارا تو رحمت علی کو سچ مچ دن میں تارے نظر آ گئے۔ میری بیوی کا ہاتھ تھام رہا تھا اور اب معصوم بن رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی، جس میں مرد و زن دونوں ہی شامل تھے۔ صورت سے کتنا معصوم نظر آ رہا ہے؟ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مجھے تو کوئی جیب کترا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری آواز نے اس کے ہوش گم کر دیے، میرا تو خیال ہے یہ پرس لے کر بھاگنے کی طاق میں تھا لیکن بروقت پکڑا گیا۔ تیسری آواز بھی اس کی مخالفت میں ابھری، اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ فائدہ کیا ہوگا بھائی، چور کے بھائی گرا کٹ، کچھ دے دلا کر خلاصی حاصل کر لے گا۔ ابے اب بولتا کیوں نہیں؟ لمبے تڑنگے آدمی نے اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا 2 ہی ہاتھ میں سٹی گم ہو گئی؟ اس جملے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ ایک بار پھر فضا میں پوری شدت سے لہرایا اور رحمت علی تیورا کر گرتے گرتے بچا۔ اسے چھوڑ دیجئے جناب۔ ایک قریبی بارش دکاندار نے اس کی حمایت کی، یہ غریب تو میری دکان سے بنیان لینے آیا تھا، ہو سکتا آپ کا مطلوبہ مجرم بھیڑ بھاڑ میں کنی کاٹ کر نکل گیا۔ تیری سفارش پر چھوڑ رہا اس حرام کی اولاد کو، ورنہ چٹنی بنا کے رکھ دیتا۔ لہیم شاہیم آدمی نے اس کا گریبان چھوڑتے چھوڑتے بھی چوتھا بھرپور ہاتھ اور جوڑ دیا۔ مجمع تو کائی کی طرح چھٹ گیا، لیکن رحمت علی ہونقوں کی طرح چپ چاپ کھڑا سوچتا رہا کہ آخر اسے کس جرم کی پاداش میں سزا ملی تھی۔ اس نے تو آج تک اپنی عذرا بیگم کے سوا کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پھر یہ افتاد اچانک کیسے آن پڑی؟ اور اگر بوڑھے دکاندار نے تصدیق نہ کی ہوتی تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ مجمع تو ایک عورت کی حمایت میں اسے پرانی روئی کی مانند دھنک کے رکھ دیتا۔ رحمت علی بھی اچھی خاصی قد و قامت رکھتا تھا، اس کی شریانوں میں بھی جوان اور گرم لہو دوڑ رہا تھا۔ جواب میں اگر چاہتا تو وہ بھی اپنی مخالف کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی شوق تھا، بلا ناغہ ہیلتھ کلب میں جانا اور زندگی کی حرارتوں کو برقرار رکھنے کی خاطر جان بنانا۔ ہیلتھ کلب اس کے مکان کے قریبی واقع تھا، جسے محلہ کمیٹی نے قائم کیا تھا۔ وہاں دیسی کشتیوں کے علاوہ جوڈو اور کراٹے کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ کثرت کے دیگر سامان بھی بکثرت موجود تھے۔ ہیلتھ کلب کا گرینڈ ماسٹر شہباز، چونکہ اس کے پرانے واقف کاروں میں سے تھا، اس لیے اسے وہاں کوئی فیس بھی ادا کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ تقریباً 2 سال سے برابر نہایت پابندی سے ہیلتھ کلب جا رہا تھا۔ شہباز خان نے دوستی کے ناطے اسے ہر فن میں طاق کر دیا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، رحمت علی، تمہارے بدن کے اندر خون نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہے، تمہاری ہڈیاں لوہے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ایمان سے اگر ایک بار تو ضد پہ آ جائے تو ہاتھی سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھرتی سے بازی پلٹنے میں تو تیرا کوئی جواب ہی نہیں۔ صدر کے بھرے بازار میں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا تھا، پھرتی دکھا کر بازی پلٹ سکتا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا اتنی جلدی ہوا کہ اسے سوچنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس کے علاوہ وہ بنیادی طور پر شریف واقع ہوا تھا، جھگڑے فساد سے دور رہنا اس کی عادت تھی، شاید اس لیے کہ وہ ایک بیٹی اور بیٹے کا باپ تھا۔
اور اپنی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھانے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا جس کا اثر اس کے بیوی بچوں کے مستقبل کو تباہ کر دے، لیکن جانے کیوں وہ حالات کے بھنور میں پھنستا جا رہا تھا۔ 2 روز قبل اس کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی تھی۔ وہ بروقت جاگ گیا تھا اور اس نے طے بھی کر لیا تھا کہ چور اچکوں کے مسلح ہونے کے باوجود ان سے ٹکرا جائے گا، لیکن اس کی بیوی عذرا اس کے آڑے آ گئی تھی۔ ٹھنڈا رہنے کی کوشش کر احمد، جان کا صدقہ مال ہوتا ہے، سامان چلا گیا تو دوبارہ بن جائے گا، لیکن اگر تو… میں نے کوڑی کوڑی کر کے اپنی فرزانہ کے لیے کچھ جہیز تیار کیا، کیا اسے کھلی آنکھوں کے سامنے لٹ جانے دوں؟ تیری زندگی مجھے بیٹی کے جہیز سے زیادہ عزیز ہے، اور پھر کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ وہ پستول تانے کھڑے، لب لبی پر ان کی انگلی کا ایک معمولی سا دباؤ میرا سہاگ اجاڑ سکتا ہے، اور کیا خبر کہ میں بھی کام آ جاؤں؟ ذرا ہوش کر احمد، ہمارے بعد بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور احمد کے اندر اٹھنے والی طوفانی موجیں جھانک کی طرح بیٹھ گئیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی جمع پونجی سمٹتی جا رہی تھی، لیکن وہ بیوی کی نصیحت پر خاموش تماشائی بنا سب کچھ دیکھتا رہا۔ البتہ اس نے ایک بات کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ مال و دولت، ساز و سامان کی حد تک تو وہ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اگر کسی بدماش نے اس کی معصوم بچی فرزانہ کی طرف نظر اٹھائی تو وہ ان نگاہوں کو حلقوں سے نکال کر پیروں تلے مسل دے گا۔ ایک ایک کر کے تمام قیمتی اشیاء جمع ہوتی رہیں۔ رحمت کی نظریں سامان کے بجائے سینہ تانے سامنے کھڑے دونوں افراد پر مرکوز تھیں، جنہوں نے اپنے چہرے ڈھاٹے کے اندر چھپا رکھے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ریوالور موجود تھے۔ وہ ان دونوں کو شناخت کرنے کی کوشش کرا تھا۔ پستہ قد والے کے بارے میں تو اس کا شبہ تھا کہ وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے بولنے کی جسارت کی۔ دیکھو، میں ایک شریف اور غریب آدمی ہوں۔ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنے کی خاطر کس طرح زندگی گزار رہا ہوں تم نہیں سمجھ سکو گے۔ دن بھر محنت کرتا ہوں، تب کہیں جا کر کل 3,300 روپے ملتے ہیں۔ اتنی معمولی رقم میں گھر چلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی کے اخراجات اور بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ پس انداز کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، ورنہ مہنگائی… اپنی چونچ بندی رکھو، ورنہ پیٹ کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری گردن کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دراز قد والے کے لہجے میں صفاقی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے کر گزرنے کی ہمت بھی رکھتا تھا، ورنہ اس طرح دنداناتے ہوئے سر شامی کسی کے گھر میں گھس آنا محض مذاق نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ چپ کرنا رحمت ہے، کیوں فضول میں اپنی بات ضائع کر رہا ہے؟ پتھر میں بھی بھلا کبھی جونک لگتی ہے۔ عذرا نے اسے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کی نصیحت پر عمل کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم لوگ کسی کوٹھی یا بنگلے میں ڈاکہ کیوں نہیں ڈالتے جہاں حرام کا بے شمار مال مل سکتا ہو؟ تمہاری تجویز پر بھی غور کریں گے، لیکن فی الحال ہمیں تمہارے گھر کا صفایا کرنا ہے۔ لیکن میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ رحمت نے ایک بار پھر پستہ قد والے کو دیکھ کر کہا۔ وہ اس کی زبان کھلوانا چاہتا تھا۔ تم مجرم ہو، تمہیں تمہارے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مجرم؟ میں اور مجرم؟ ہاں میری جان، کیا تمہیں علم نہیں؟ قربت و شرافت ہی تمہارا سب سے بڑا جرم ہے۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا کر نہیں، جھپٹ کر چھین لینے کی عادت ڈالو، پھر عیش ہی عیش ہوں گے۔ لمبے قد والے نے ہنس کر کہا، تم نے اپنی زبان کیوں بند کر رکھی ہے؟ تم بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال لو۔ رحمت علی نے ایک بار پھر پستہ قد والے کو مخاطب کیا۔ نہیں، یہ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ یہ گونگا ہے۔ دراز قد والا تیزی سے بولا۔ پھر وہ تمام سامان سمیٹ کر 9 دو 11 ہو گئے۔ دراز قد سب سے آخر میں گیا تھا، لیکن جانے سے پیشتر اس نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ آج جب وہ مہینے بھر کی تنخواہ لے کر گھر آ رہا تھا تو بس میں اس کی جیب کٹ گئی۔ اسے مہینے بھر کی اجرت اس طرح چوری ہو جانے کا احساس بڑی شدت سے ہوا۔ اس نے سوچا گھر پر پہنچ کر بیوی سے کیا کہے گا؟ جن دکانداروں سے سودا سلف ادھار لیتا رہا ہے انہیں کیا منہ دکھائے گا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جیب نہیں کٹی بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں۔ دل کی دھڑکنوں کو سمیٹتا گھر پہنچا تو بیوی نے حسب دستور مسکراتی نظروں سے اس کا استقبال کیا۔ جواب میں اس کے خشک ہونٹ مزید بھیج گئے۔ اس کا جواب میں مسکرانے کو جی بھی نہ چاہا۔ خیریت تو ہے؟ عذرا نے قریب آ کر بڑی اپنائیت اور محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج دفتر میں کام زیادہ تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔ میرا دل نہیں مانتا، میری مسکراہٹ کے جواب میں تو نے ہمیشہ مسکرا کر جواب دیا۔ جاڑا، گرمی، برسات، موسم تو بدلتے رہتے ہیں، پر تو کبھی نہیں بدلا۔ پھر آج… اچھا بابا یہ لے، اب خوش؟ رحمت نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تو زور زبردستی سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک کپ چائے پلاتے، سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے۔ ابھی بنا کر لائی، ایسی 1 نمبر کی چائے پلاؤں گی
کہ تیرے سر کا درد چٹکی بجاتے غائب ہو جائے گا۔ عذرا باورچی خانے میں چلی گئی تو وہ پھر اپنی لٹی ہوئی پونجی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح یہ خبر عذرا کو سنائے۔ آج تو پہلا ہی دن تھا جس نے اس کے وجود کو شل کر دیا تھا، جیسے کسی کمزور درخت کو طوفان کی شدتوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو۔ ابھی تو اس کے سامنے پورے 30 دن منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ بس ایک ہی سوال صدائے بازگشت بن کر اس کے الجھے ہوئے ذہن میں گونج رہا تھا۔ آخر قدرت نے اسی کو ہدف بنانے کے لیے کیوں چن لیا ہے؟ پہلے اسے بھرے بازار میں ناکردہ گناہوں کی سزا ملی، پھر اس کے گھر کا قیمتی سامان، عذرا کے زیورات اور بیٹی کا تھوڑا بہت جمع کیا ہوا جہیز اس کی کھلی نگاہوں کے سامنے لٹ گیا، اور اب اس کی جیب صاف ہو گئی تھی۔ ہیلتھ کلب کے گرینڈ ماسٹر شہباز نے کہا تھا کہ وہ جوڈو کراٹے اور کشتی کے فن میں طاق ہو گیا ہے۔ اس کے اندر بلا کی پھرتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اکیلا 10 آدمیوں پر بھاری ہے۔ اس کے ذہن میں شہباز کے الفاظ گونجنے لگے، لیکن چوروں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر اس کی ساری قوت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کے جی میں آئی کہ وہ پھرتی کا مظاہرہ کر کے چوروں کی بچھائی ہوئی بساط پلٹ دے۔ وہ 2 آدمیوں کو جوڈو اور کراٹے کے داؤ آزما کر پل بھر میں پچھاڑ سکتا تھا، بے بس کر سکتا تھا، لیکن عذرا نے اسے بچوں کے مستقبل کا واسطہ دے کر روک دیا تھا، اور اب وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے بھی اپنی کٹی ہوئی جیب سے نکلے ہوئے پورے 3,300 روپے کی رقم واپس نہیں لا سکتا تھا۔ جیب کترے نے اس قدر مہارت سے اس کی جیب پر ہاتھ صاف کیا تھا کہ اسے کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ عذرا چائے بنا کر لائی تو اس کے خیالوں کا شیرازہ سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ خود کو تسلیاں دے کر بہلا رہا تھا کہ عذرا نے کہا، سچ بتا رحمت ہے، کیسی چائے بنائی میں نے؟ 1 نمبر کی، بالکل فرسٹ کلاس، نمبر 1۔ اب تیرا سر کا درد کیسا ہے؟ کم ہو رہا ہے پہلے سے۔ تھوڑی دیر تک عذرا اس کی دلجوئی کی باتیں کرتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، رحمت ہے، تو نے کچھ سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ یہ مہینہ کیسے گزرے گا؟ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھا۔ اس نے سوچا کیا وہ خبر جو وہ عذرا سے چھپانا چاہ رہا تھا اسے پہلے ہی مل چکی ہے؟ مطلب کیا؟ اس مہینے فرزانہ اور اکبر دونوں کی امتحان کی فیس بھی جانی ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں رہا؟ اوپر سے سردی بھی آ رہی ہے، خرچ تو بڑھ گیا نا۔ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، رحمت ہے، ایک بات کہوں؟ کیا؟ میں نے سوچا ہے بابر کی بیوی کے ساتھ مل کر BC ڈال لوں۔ 100 روپے ماہوار تو ضرور دینے پڑیں گے، لیکن 2,000 یکمشت ملیں گے تو کسی نہ کسی کام آ جائیں گے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ رحمت جواب دینے کے بجائے یوں چونکا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ عذرا کی زبانی بابر کا نام سنتے اس کے ذہن میں اس پستہ قد آدمی کا تصور ابھر آیا جو اس کے ہاں ڈکیتی کی واردات میں ملوث تھا۔ پہلی نظر میں رحمت کو اس پر بابر ہی کا شبہ ہوا تھا، لیکن چہرے پر ڈھاٹا بندھا ہونے کے سبب وہ اس کی شکل دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے گونگا بتایا تھا، لیکن رحمت کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہی چپ رہنے پر مجبور تھا۔ کیا بابر بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتا ہے جس نے رحمت کو اس کی جمع پونجی سے محروم کیا تھا؟ رحمت نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا۔ وہ بابر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رحمت کے مکان سے بمشکل 1 فرلانگ کے فاصلے پر بابر کا 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے صحن پر مشتمل مکان واقع تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی۔ بابر کے متعلق وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایک سرکاری ادارے میں کلرک کی اسامی پر فائز ہے۔ اس کی تنخواہ بھی 2,500 سے زیادہ نہ تھی، لیکن رحمت نے اسے ہمیشہ رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے دیکھا تھا۔ اس کے پاس سواری کے لیے جھلملاتی موٹر سائیکل بھی تھی۔ محلے میں داخل ہوتے وقت ایسکلیٹر گھما گھما کر شور پیدا کرنا اس کی عادت تھی۔ شاید اس طرح وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اچھا کھاتا پیتا تھا اور شام کو اکثر یوں سوٹ بوٹ میں بند سنور کر نکلتا جیسے کسی بڑے عہدے پر تعینات ہو۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر 25-50 خرچ کر دینا اس کے لیے بڑی معمولی بات تھی۔ رحمت نے متعدد بار بابر کے بارے میں پہلے بھی غور کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بابر کا رہن سہن اور ٹھاٹ باٹ یا تو اس کی کرسی کو ملنے والی رشوت کا مرہون منت تھا جس پر وہ دن بھر بیٹھا بڑھیا قسم کے سگریٹ کا دھواں اڑاتا رہتا تھا، یا پھر وہ کسی ایسے کام میں ضرور ملوث تھا جس میں اسے ضرورت سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ اور اب رحمت یہ سوچ رہا تھا کہ بابر کا تعلق چوروں کے ایسے گروہ سے تو نہیں جو دوسروں کا مال لوٹ کر اور گلا کاٹ کر گلچھرے اڑانے میں بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ رحمت کو یہ بات بھی بخوبی معلوم تھی کہ بابر کی بیوی چھوٹی بڑی بیسیاں ڈالتی رہتی ہے اور شوہر کی طرح خود بھی بڑی
شان و شوکت سے رہنے کی عادی تھی۔ رحمت کے علاوہ دوسروں نے بھی شاید بابر کے بارے میں ذہنی کثرت کی ہو، لیکن بابر اپنے ملنے جلنے والے افراد کے ساتھ کچھ ایسے روب داب سے ملتا تھا کہ آج تک کسی کو اس کی امارات کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شکل و صورت سے بھی وہ بڑا تیز ترار چلتا پرزا نظر آتا تھا۔ محلے والوں کے دکھ درد میں کام آنے کے علاوہ وہ ایک دو بار اپنے مخالفین کی ایسی درگت بھی بنا چکا تھا کہ لوگ اس سے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ بہرحال وہ بڑی پراسرار اور پہلودار شخصیت کا مالک تھا۔ کیا بات ہے رحمتیں، کس سوچ میں گم ہے؟ ہاں؟ وہ بیوی کی آواز سن کر دوبارہ چونکا۔ کچھ نہیں، ذرا ایک کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کس بات کا؟ بابر کی بیوی کے ساتھ مل کر بیسی ڈالنے والی بات، کیا تو نے سنی نہیں؟ ہاں، خیال تو اچھا ہے، لیکن اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ اس مہینے تو بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، اگلے مہینے اگر حالات نے اجازت دی تو پھر دیکھا جائے گا۔ سچ سچ بتا، آج تو یوں کھویا کھویا کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہم ہے تیرا۔ دیکھ، تجھے میری جان کی قسم، ٹھیک ٹھیک اگل دے، کھا میرے سر کی قسم کہ تو نے کسی دوسرے عورت سے آنکھ مٹکا تو نہیں کر لیا کہیں؟ دماغ چل گیا تیرا کیا؟ میں نے قانونی بات تو نہیں کی، تجھ جیسے گبرو جوانوں کا کوئی بھروسہ بھی تو نہیں۔ چنگی بھلی لڑکی دیکھ کر ایسا منہ کے بل گرتے ہیں جیسے کائی پر پاؤں پڑ گیا ہو۔ تو یہ کیوں بھول رہی ہے پگلی کہ میں 2 بچوں کا باپ بھی ہوں؟ پر ہے تو مرد نا، کیا بھروسہ کب طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لے۔ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو، اور پہلا کام یہ کر کہ فرزانہ اور اکبر کی فیس نکال کر الگ کر دے، باقی جیسے تیسے ہوگا گزارا کر لیں گے۔ عذرا نے سنجیدگی سے کہا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور آج تو تیری جیب بھی گرم ہوگی۔ وہ بات دراصل یہ عذرا کہ آج کیا ہو گیا؟ آج تنخواہ نہیں ملی، کیشیئر چھٹی پر تھا، شاید کل مل جائے۔ تو کل سے ہی، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے، بچوں کی فیس اور دینے دلانے کا ادھار چکانے کے بعد باقی کیا بچے گا؟ باقی بچیں گے رحمت صاحب اور عذرا بیگم، اور ہم دونوں مل جل کر گزارا کر لیں گے، 1 مہینے کی تو بات ہے۔ جواب میں رحمت مسکرا دیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کل وہ عذرا کو کیا جواب دے گا، کس طرح بتائے گا کہ کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا کر اس کی جیب خالی کر دی۔ پیسوں کا بندوبست تو کسی نہ کسی طرح کرنا ہی ہوگا۔ صرف گھر کے اخراجات کا معاملہ ہوتا تو وہ قرض داروں سے معافی تلافی کر کے 1 مہینے کی مہلت بآسانی لے سکتا تھا، مگر بچوں کی فیس کی رقم جو تقریباً 350 بنتی تھی، اس کا بندوبست کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے خرچ کے لیے تھوڑی بہت رقم سودا سلف کے لیے عذرا کو بھی دینی تھی۔ ایک بار تو اس کے دل میں آئی کہ جی کھڑا کر کے بتا دے کہ اس کی جیب کٹ گئی ہے، لیکن اسے عذرا کی پریشانی کا خیال لاحق تھا۔ چنانچہ بیوی سے کچھ کہنے کا ارادہ فی الحال پسے پش ڈال دیا۔ عذرا کو پریشانی میں ڈالنے سے بہتر تھا کہ وہ تنہا اس پریشانی کو جھیل جاتا۔ تو پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا؟ تجھے میری قسم رحمت ہے، سچ بتا، آخر بات کیا ہے جو تو بار بار خیالوں میں ڈوب جاتا ہے؟ وہم ہے تیرا، ورنہ جھوٹ بولے تو میرا مرا منہ دیکھے۔ بچوں کی فیس کب تک ادا کرنی ہے؟ اس نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر پوچھا۔ 10 تاریخ تک۔ لیکن یہ تجھے فیس کی اتنی فکر کیوں پڑ گئی؟ پورے مہینے کے خرچے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کیا پہلے میں نے دکھ درد میں تیرا ساتھ نہیں دیا؟ 2 وقت نہیں، 1 وقت روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، بس 1 مہینے کی تو بات ہے۔ اگر فیس کا معاملہ نہ ہوتا تو میں 10 ضرورتوں کا گلا گھونٹ سکتی تھی، لیکن تو ہی سوچ رحمت ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ کل کو پڑھ لکھ کر کھانے کمانے کے قابل ہوں گے تو تیرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، پھر ہم عیش کی زندگی گزاریں گے، ہمارے پاس بھی بڑھیا بڑھیا چیزیں ہوں گی۔ بے فکری ہوگی تو میں بھی تمام محلے والوں کے سامنے بابر کی بیوی کی طرح شو مارتی پھروں گی۔ کیا خیال ہے تیرا؟ میں کوئی بات غلط تو نہیں بول گئی؟ ایک بار پھر عذرا کے منہ سے بابر کا نام سن کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر یکلخت اس کے ذہن میں بابر کے ساتھ ساتھ رمضان کا نام بھی ابھر آیا، جسے اس کے دوست راجو کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بابر اور راجو میں بہت گاڑی چلتی تھی۔ اس کے علاوہ راجو محلے میں سب سے زیادہ رحمت کا خیال رکھتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ دونوں پڑوسی تھے۔ کئی مواقع پر وہ پہلے بھی رحمت کے کام آ چکا تھا۔ 4-6 گھر چھوڑ کر اس کا 2 منزلہ پکا مکان تھا۔ اس کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی۔ شیرشاہ میں اس کی کباڑی کی اچھی خاصی بڑی دکان تھی۔ کھاتا پیتا آدمی تھا تو کباڑیا، لیکن محلے کے بیشتر لوگ صرف بنگلے والوں کو چھوڑ کر اس کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سبھی کے آڑے وقتوں میں کام آتا تھا۔ رحمت ایک آدھ بار اس سے تھوڑے بہت روپے قرض لے چکا تھا، جو اس نے وعدے کے مطابق وقت سے پہلے ادا کر دیے تھے۔
عذرا اور راجو کی بیوی گلابو بھی ایک دوسرے کی ہمجولیاں تھیں۔ راجو کا نام ذہن میں ابھرا تو اس کے ذہن کا بوجھ قدرے ہلکا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ 5 بجے بچے اسکول سے آ گئے تو عذرا ان میں مصروف ہو گئی۔ رحمت لیٹا آرام کرتا رہا۔ پھر 8 بجے اٹھا اور راجو سے ملنے چلا گیا۔ اتفاق سے راجو اس وقت تنہا ہی مل گیا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ دکان سے لوٹا تھا۔ گلابو نے ان دونوں کے لیے ستو بنا کر بھیجا۔ ستو پینے کے بعد رحمت نے ہمت کر کے کہا، یار راجو، اس وقت میں تیرے پاس ایک خاص ضرورت سے آیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا وکیل کی لونڈیا نازو نے پھر تجھے گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی؟ میرا خیال ہے وہ تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ بڑے لوگوں کی لڑکیاں بڑی آزاد خیال ہوتی ہیں۔ کیا پتا نازو رانی کا دل بھی تجھ پر آ گیا ہو اور وہ پریشان کرنے کی خاطر چھیڑ چھاڑ کرتی ہو۔ ویسے ایک بات تو ہے رحمت، نازو ہے بڑی زبردست چھوکری، کار تو بالکل ہوائی جہاز کی طرح اڑاتی ہے۔ باپ شہر کا سب سے بڑا وکیل ہے، اس لیے اسے کیا فکر، جو دل چاہے کرتی پھرے۔ اچھا سچ بتا، کیا اسے دیکھ کر تیرے من میں بھی گدگدی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھ پیارے، ہم سے اڑنے کی کوشش نہ کرنا، اپن تو یاروں کے یار ہیں۔ سچ بتا دوں، مجھے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت نہیں ہے، اور پھر کہاں نازو اور کہاں میں۔ ارے ایسا نہ کہ میرے یار، آج کل کی فیشن زدہ لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، 2 4 عشق تو یہ صرف تفریح کے لیے فرماتی ہیں، کیا پتا نازو کے حق میں تیری لاٹری بھی نکل آئے۔ رحمت نے کوئی جواب نہ دیا، بس سنجیدگی سے مسکرا دیا۔ ارے ہاں، تو کسی کام کی بات کرا تھا، کیا تیرے دفتر میں کوئی نیلامی شلامی ہونے والی ہے؟ گلاب اور عذرا میں بھی ہم دونوں کی طرح بہت زیادہ مل جول ہے، اس لیے پہلے وعدہ کر کہ تو گلابوں سے کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ نہیں کروں گا؟ یہ تو اچانک اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گیا؟ خیر تو ہے نا؟ وہی تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بات ہے؟ کھل کر بتا۔ وہ میری جیب کٹ گئی، کسی نے بس میں پوری رقم پر ہاتھ صاف کر دیا۔ کتنی رقم تھی؟ پورے مہینے کی تنخواہ تھی یار، 3300۔ ایک نمبر کا ذلیل تھا وہ، سالے نے سارا مار ہی تڑی پار کر دیا۔ اور میرے ہوتے ہوئے فکر کیوں کرتا ہے؟ بول، کتنے کی ضرورت ہے؟ 2000 مل جاتے تو کام چل جاتا۔ دراصل اس بار اکبر اور فرزانہ کے امتحان کی فیس بھی بھرنی ہے، اس لیے بس اتنی سی بات تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ نازو نے تجھے اغوا کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ راجو نے لاپرواہی سے کہا، پھر قمیض اٹھا کر بنیان کی چور جیب سے نوٹوں کی گڈی برآمد کی اور 2000 روپے کی رقم گن کر احمد کے حوالے کر دی۔ ایک بات اور ہے، اس بار میں پوری رقم یکمشت نہیں لوٹا سکوں گا، لیکن وعدہ رہا کہ 4 5 مہینوں میں پائی پائی چکا دوں گا۔ اور سود کتنا ادا کرے گا؟ راجو نے قدرے برا مانتے ہوئے کہا، تو رقم کی فکر نہ کر رحمت ہے، یہ تو آنی جانی شے ہے۔ میری بات مان تو کسی بزرگ سے مل کر کوئی زوردار تعویذ حاصل کرنے کی کوشش کر۔ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، لیکن مصیبت نے تو جیسے تیرا گھر تاڑ لیا ہے۔ مقدر کی بات ہے راجو، جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، مقدر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور مصیبت بھگتنا تو آدمی کا ہی کام ہے۔ یہ کی نا تو نے مردوں والی بات، انسان کے حوصلے بلند رہنے چاہیے، پر ایمان سے مجھے اپنی بھاوچ کا خیال آتا ہے۔ گلابو بتا رہی تھی کہ تیری بیوی نے ایک ایک کوڑی جمع کر کے فرزانہ کے جہیز کے لیے ابھی سے تنکا تنکا جوڑنا شروع کیا تھا، اور ان سالے چوروں چکوں نے اس پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ اور تو پرواہ نہ کر، تیرا یار راجو ابھی زندہ ہے، فرزانہ جیسے تیری بچی ویسے ہی میری بچی۔ مجھے تو قدرت نے اولاد نہیں دی، لیکن اگر زندہ رہا تو اپنی فرزانہ کی شادی اتنی دھوم دھام سے کروں گا کہ دشمنوں کی چھاتیوں پر سانپ لوٹیں گے، سانپ۔ مجھے تیری دوستی پر بڑا مان ہے راجو، اور اس وقت میں جو تو نے میری مدد کی ہے، اس سے تو میں ساری عمر پھر شروع کر دی تو نے دل پھٹنے والی باتیں۔ اچھا یار ہے، دوست بھی کہتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ بات نہیں راجو، لیکن ابے لیکن ویکن چھوڑ، اور یہ بتا کہ تو نے چوروں کے بارے میں کچھ اتا پتا بھی کیا یا نہیں؟ ویسے مجھے تو یہ سب گھر کے کسی بھیدی کا چکر لگتا ہے، ورنہ تیرے یہاں بھلا چوروں کا کیا کام؟ راجو، ایک بات پوچھوں؟ پھر تو نے غیروں والی بات کی؟ ایک چھوڑ، 10 باتیں پوچھ بلا تکلف، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے وعدہ کر کہ تو وہ بات اپنے سینے میں رکھے گا۔ وہ خاص بات ہے؟ ہاں، خاص بھی اور بہت اہم بھی۔ پھر رہنے دے بھائی، میں پیٹ کا ذرا ہلکا ہوں، بات زیادہ گمبھیر ہو تو سالی بچتی نہیں، کہیں نہ کہیں زبان سے پھسل کر نکل ہی جاتی ہے۔ بابر کئی دنوں سے نظر نہیں آیا؟ رحمت نے بات گھما کر پوچھا۔ لگا ہوگا اپنے کام دھام میں۔
راجو نے اس بار رازداری سے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ بڑے بڑے دھندے پھیلا رکھے اس نے، کسی دن لپیٹ میں آ گیا نا تو سارا کھایا پیا کی جھٹکے میں نکل جائے گا۔ میں سمجھا نہیں، کیسے دھندے پال رکھے اس نے؟ رحمت نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ راجو جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اسی لمحے بابر نے بیٹھک میں قدم رکھا تھا۔ رحمت کو دیکھ کر بابر کی نگاہوں میں ویسی ہی چمک اوت کر آئی تھی جیسے کسی شکار کو دیکھ کر شکاری کی نظروں میں ابھرتی ہے۔ بابر کی نگاہوں میں ابھرنے والی پراسرار چمک ایک لمحے کو برقرار رہی، پھر زائل ہو گئی۔ اس نے بڑی جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لی، لیکن رحمت کو وہ چمک بے معنی نہیں لگی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر بابر کو اس گروہ سے متعلق سمجھنے پر بضد ہو رہا تھا جس نے اس کی بیٹی کا جہیز اور بیوی کے سہاگ کی نشانیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ کیا بات ہے راجو، ادھر تو کوئی میٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے؟ خیر تو ہے؟ بس تیری کمی تھی سو تو بھی آن ٹپکا۔ راجو نے مسکرا کر کہا۔ تو سنا رحمت ہے، کیا حال ہے والے تیرا؟ آج تو بڑے دنوں بعد تیرے درشن ہو رہے ہیں۔ ایسا بھی کیا کہ ایک ہی محلے میں ہوتے ہوئے بھی ہفتہ ہفتہ بھر ملاقات نہ ہو؟ آج کل تو مصیبتوں نے گھر دیکھ لیا غریب کا، اسی میں الجھا ہوا ہے۔ بات کیا آخر، میں بھی تو سنوں۔ برا وقت کبھی کہہ کر نہیں آتا بابر، کچھ دنوں پہلے چوروں نے گھر کا تمام اثاثہ لوٹ لیا اور آج… رحمت نے مدھم لہجے میں کہا۔ آج کیا ہوا؟ آج کسی نے بیچارے کی جیب صاف کر دی۔ راجو نے کہا۔ اپنے لائق کو خدمت ہو تو بتا، ایسے آڑے وقتوں میں یار دوستی کام آتے ہیں۔ بابر نے رحمت سے کہا۔ اگر تیرے کو کسی پر شبہ ہو تو وہ بھی بتا دے، بابر اسے سمندر کی تہہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ اچھا، آگے تجھے تیرنا؟ راجو نے مسکرا کر پوچھا۔ جیسا دیس ویسا بھیس، ہم تو ہوا کا رخ دیکھ کر راستہ بدلتے رہنے کے عادی ہیں۔ رہا تیرنے کا سوال تو سمندر میں غوطہ لگائے بغیر موتی نہیں ملا کرتے۔ بڑا آدمی بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پر تو ٹھہرا کباڑیا، پرانا مال سستے داموں خرید کر مہنگے داموں ضرورت مندوں کو بسڑ دینا، بس تجھے یہی سب تو آتا ہے۔ اور تو نے کتنے دھندے پھیلا رکھے ہیں؟ راجو کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ایک دو ہو تو بتاؤں، یہاں تو دن رات دھندوں کے جال میں الجھا رہتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے بابر جانی، کسی ایک دھندے سے یارانہ کر لے۔ جو لوگ چاروں طرف ہاتھ پیر مارتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی اوندھے منہ چکرا کر گر بھی جاتے ہیں۔ تو نے بس ایک ہی کاروبار کیا ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا بہت بڑی جگہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر لاکھوں کا کاروبار صبح شام چلتے رہتے ہیں۔ بابر نے کہا، پھر رحمت کی طرف دیکھ کر بولا۔ یہ روڑی صورت بنا کر اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ملے گا پیارے۔ میری مان تو ملازمت کے علاوہ کوئی اور کاروبار بھی دیکھ لے، اور نیلی چھتری والے پر نظر رکھ، وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا پیے گا کیا؟ راجو نے پوچھا، پھر آواز لگا کر گلابوں کو گرم گرم چائے بنانے کا حکم سنا دیا۔ رحمت خاموش بیٹھا بابر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بھی پستہ قد تھا، اس کا چہرہ بھی گول تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی جنگلی چیتے جیسی چمک موجود تھی، اور یہ ساری علامتیں وہ ٹھاٹا باندھے ہوئے چور میں بھی دیکھ چکا تھا۔ پھر بابر کی گفتگو بھی اسے کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ تو کہاں گم ہو گیا رحمت؟ بابر نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کب تک چوری اور جیب کٹ جانے کا غم مناتا رہے گا؟ مجھے کل 1700 روپے ملتے ہیں، لیکن کیسی بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہوں۔ اکبر اور جہانگیر جیسے ذل سبانی کہلانے والوں کو بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی کھٹکا لگا رہتا تھا، لیکن میں نے آج تک کبھی غم کو قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دی۔ پریشانیوں اور الجھنوں کو ایک دم گیٹ آؤٹ کر دیا اپنی زندگی سے۔ یہ سچ مچ تیرے اوپر رشک آتا ہے۔ میرا تو 3500 میں بھی گزارا بمشکل ہوتا ہے، اور تو… میرے جیسا بننا ہے تو اسی راجو کی بیٹھک میں شاگردی کا اعلان کر دیں۔ بس ایک پگڑی اور 2 سیر لڈو کا خرچ ہے، پھر میرا چیلا بننے کے بعد تجھے کوئی فکر نہیں ستائے گی۔ بول، منظور ہے؟ تو کیا کرے گا رحمتے کے ساتھ؟ راجو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زندہ رہنے کا گر سکھا دوں گا۔ میری مثال تیرے سامنے، یقین نہیں آتا تو دفتر جا کر ٹی بی کے مریض جیسے کیشیئر سے پتہ کر لے کہ مجھے 1700 سے ایک کوڑی بھی زیادہ نہیں ملتی۔ یہ تو سوچ بھلا 1700 میں بابر بادشاہ کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی حقیر رقم تو میں صرف اپنی ملکہ گلنار بیگم پر صدقہ نچھاور کر دیتا ہوں۔ تیرے پورے مہینے کے اخراجات بھلا کتنے ہوں گے؟ رحمت نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کبھی اتنا حساب کتاب کرنے کی فرصت نہیں ملی، ایسے میرا خیال ہے 7-8 ہزار تو ضرور اٹھ جاتے ہوں گے۔ اور اتنی رقم آتی کہاں سے؟ چھپڑ پھاڑ کے۔ راجو کا خیال ٹھیک ہی ہے،
میں نے چاروں طرف ہاتھ پیر پھیلا رکھے ہیں، بس یہ سمجھ لے کہ میں نے مکڑی کا جالا تان رکھا ہے جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی مکھی مچھر پھنسی جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے تو رشوت بھی لیتا ہے۔ راجو نے دبی زبان میں کہا، ٹھیک سنا ہے تم نے، پر قسم لے لے میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جس کی جو مرضی آتی ہے خود ہی نذرانہ سمجھ کر دے جاتا ہے، اور یہ اپنی جیب سے دیتے بھی کب ہے بھلا؟ لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے جب 1500 کی رقم ڈیلی کرتے ہیں۔ تو چاہے تو اسے رشوت ہی سمجھ لے، لیکن میں تو اسے ہمیشہ محنت کی اجرت سمجھتا ہوں۔ فائل اور کاغذات میں ہیرا پھیری کرنا بھی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی پیارے، یہ بھی بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ اور اگر کسی دن تھمبو ہو گیا تو؟ راجو نے پوچھا۔ ابے مر گئے تھمبو کرنے والے، یہ تو پورا سمندری نظام ہے پیارے، چھوٹی بڑی تمام مچھلیوں کو ان کی خوراک ملتی ہے، اگر خوراک بند ہو جائے تو سمندر بھی 2 دن میں آبی جانوروں سے خشک ہو جائے گا۔ تو بالکل فلسفے جیسی باتیں کرنے لگا ہے، کہاں سے سیکھی تو نے یہ باتیں؟ رحمت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسی دنیا سے، یوں سمجھ لے کہ یہ دنیا بھی ایک مدرسہ ہے جہاں صرف وہی طالب علم کامیاب ہوتا ہے جو ذہانت سے کام لے۔ گلاب وہ چائے بنا کر لائی تو سب چائے پینے لگے۔ چائے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان دوستانہ باتیں بھی بڑی بے تکلفی سے چلتی رہیں۔ پھر بابر نے رحمت کو مخاطب کیا، مجھے تیرے ساتھ ہمدردی ہے رحمت، کہ برے وقت نے تیرا گھر دیکھ لیا ہے۔ چوری اور جیب کٹنے کی واردات نے تو غریب کی کمر ہی توڑ دی۔ راجو نے بھی اظہار ہمدردی کیا، جیب تو آج کل نائی دھوبی بھی کاٹنے لگے، مہنگائی نے سبھی کی کمر توڑ دی ہے، پیٹ کا ایندھن تو کہیں نہ کہیں سے حاصل کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب رہا چوری کا سوال، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میں تیرے کسی کام آ جاؤں۔ تو بھلا کیا کام آ سکتا ہے؟ یہ سوچنا میرا کام ہے، تو صرف اتنا بتا دے کہ تیرا شبہ کس پر ہے۔ میرا شبہ تو… رحمت بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا، اس کی نظریں بابر پر جمی تھیں۔ تو نے کسی نہ کسی کا چہرہ تو ضرور دیکھا ہوگا، چوری کرنے والے برقع اوڑھ کے تو نہیں آئے ہوں گے؟ بابر نے تیزی سے کہا۔ انہوں نے چہروں پر ڈھانٹے کس رکھے تھے۔ کوئی ایسی نشانی بھی تو نے نوٹ نہیں کی جس سے چوروں کو پہچانا جا سکے؟ کوئی ایسی خاص بات جو ان کی نشاندہی کر سکے؟ بابر نے کسی مائع سراغ رسا کی طرح پوچھا۔ ان میں سے ایک کا قد چھوٹا تھا، بالکل تیری قد و قامت کا، لیکن اس نے اپنی زبان بند رکھی تھی، شاید اس لیے کہ بولنے سے اپنے پہچان لیے جانے کا اسے خطرہ تھا۔ میں نے اسے کئی بار مخاطب کیا لیکن اس نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تھا کہ وہ گونگا ہے۔ گونگا؟ بابر نے اس طرح چونک کر کہا جیسے کوئی اہم بات اسے یاد آ گئی ہو۔ تعداد میں کتنے تھے وہ؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ 4۔ پستہ قد والے اور اس کے ساتھی نے میرے اور بیوی کے اوپر ریوالور تان رکھے تھے اور ان کے باقی ساتھی سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ پوری چنڈال چوکڑی تھی گویا۔ اور کوئی ایسی خاص نشانی، مثلاً بالوں کی بناوٹ یا چہرے کے کھلے حصوں میں کوئی یاد رہ جانے والی علامت؟ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ تمہارے قد و قامت والے شخص نے آخری وقت تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ تمہارا شبہ میرے اوپر تو نہیں ہے؟ بابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اس لیے زبان بند رکھی ہو کہ بولنے سے تمہاری شناخت ہو جاتی۔ راجو نے عذرائے تمسخر کہا، اگر وہ پستہ قد آدمی واقعی گونگا تھا تو پھر وہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ بابر نے یک لفظ گہری سنجیدگی سے کہا، اور اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے میں چوری کا سامان واپس دلانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم کسی پستہ قد گونگے کو جانتے ہو؟ ہاں۔ کون ہے وہ؟ انتہائی سفاک اور بے رحم، جو انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنے کا عادی ہے۔ اسے خاص موقعوں پر اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ پولیس کے سامنے بھی زبان نہ کھول سکے۔ گویا تم اس گونگے کے باقی 3 ساتھیوں سے بھی واقف ہو؟ نہیں، میں صرف گونگے کے نام سے واقف ہوں۔ بابر نے ہونٹ چبا کر فضا میں گھورتے ہوئے کہا، پھر براہ راست رحمت سے بولا، تمہیں راجو کے سامنے زبان دینی ہوگی۔ اگر میں تمہارا چوری شدہ سامان دلانے میں کامیاب ہو گیا تو اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے۔ میرا مطلب ہے کہ پولیس اور تھانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ورنہ میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور میری موت بھی یقیناً بڑی عبرتناک ہوگی۔ راجو اور رحمت بابر کو گھور رہے تھے اور بابر کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔